بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو 3 نصیحتیں، جو حرام حلال کا مضمون چل رہا ہے نا، اس وجہ سے بزرگوں نے فرمایا کہ جب تک حرام روزی میں مبتلا ہے 2 رکعت پڑھ کر سجدے میں سر رکھ دیں اور گڑ گڑا کر دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما، اور صرف گڑ گڑانے ہی سے کام نہیں بنے گا بلکہ تلاش بھی کرتا رہے، ملازمت کی جگہوں پر کوشش کرتا رہے۔ اگر حرام آمدنی مثلا اس وقت پرانا ملفوظ ہے 1000 کی ہے اور حلال کی صرف 500 کی مل رہی ہے تو فوراً چھوڑ دو۔ اب سوال یہ کہ آمدنی کم ہو جائے گی تو بچوں کے پیوند لگ جائیں گے، تو سنو، اگر تمہاری اولاد کے کپڑوں پر پیوند لگ جائیں گے تو تمہاری اولاد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ قیمتی نہیں۔ اگر ان کو پیوند لگ سکتے ہیں تو تمہارے بچوں کے بھی پیوند لگ گئے تو کیا ہوا؟ کیا بات ہے بھائی؟ اصل میں اللہ والوں کو اللہ انداز بھی دیتے ہیں نا، جو دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ باقی تو ایسے ہی پڑھ لیا بس ختم۔ اچھا، اللہ جب ہم کتاب کو ہی پڑھتے ہیں نا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اس کتاب والے کی صحبت میں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اگر وہ کھڑے ہو کے موتنے والا ہے اور دینی کتاب لکھ رہا ہے فائدہ نہیں ہوگا، اور ایک انگریزی پڑھا رہا ہے اور نیک ہے، اس کے کتاب میں نور محسوس ہوگا۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک پروفیسر صاحب تھے، بہت نیک تہجد گزار اللہ والے تھے۔ ان کے 21 طلباء وہ مسلمان تھے، سب صاحب نسبت تہجد گزار تھے سب۔ جس کا آئے کتاب پڑھ لو، یہ آج کل چلتا ہے جملہ، جس کی کتاب آئے پڑھ لو، جو اچھا لگے اس کو اپنا لو، جو اچھا نہ لگے اس کو چھوڑ دو۔ بھائی مجھے آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ اچھا تو سب باتیں اچھا لگتی ہے، دین کے خلاف بھی باتیں اچھا لگتی ہے۔ جو باطل فرقے ہیں وہ بھی نعوذ باللہ قرآن پاک کی دلیل دیتے ہیں 1-2 آیتوں کی۔ اب بیچارہ جو پریشان آدمی ہوتا ہے، سمجھ نہیں ہے دین کی، وہ اسی پر سمجھ لیتا ہے۔ یہ گاؤں اور دوسری جگہ جو اپنا ایمان نہیں سمجھتے اپنے ایمان کو، تو ان کا کمپیوٹر سمجھے خالی ہے، اب جو چاہے بھر دے، وہ اس پہ پکے ذہن ہو جائے گا۔ جیسے قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں تو ان کا برین واش ہو چکا ہے نا، کوئی بتائے تو اس کو پکڑ کے ماریں گے اور لمبی چوڑی فضول باتیں بتا دیں گے کہ قبر سے بابا نکل کر اس نے جو ہے نا مجھے 5 لاکھ دے دیے۔ اب دوسرا کہے گا اچھا وہ قبروں میں ہی بیٹھا ہوا ہے، قبر کی مٹی لے جاؤ تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ ایسی باتیں اڑا دیتے ہیں۔ اور پھر ایک شخص کسی درگاہ پر گیا، اس نے خود بتایا مجھے، شاہ یقیق جگہ بھی بتا دیتا ہوں، وہاں درگاہ پر گیا تو اس نے کہا اتنا فائدہ ہوا، اور رات کو میں نے یہ خواب دیکھا تو وہاں جو بابے ہوتے ہیں ان سے میں نے کہا کہ کالی بلی کاٹ کر اس کو پھینک کر آ جاؤ، بتائیے جانور کو، اور اس نے کالی بلی کو کاٹ کر پھینک دیا، کام ہو گیا۔ اب یہ ڈھیل ہے نا اللہ تعالیٰ کی، اب اس کو جو ظلم کیا وہ پتہ نہیں۔ جیسے حضرت شاہ برادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حجر اسود کو چومنا، ملتزم سے چمٹنا، مقام ابراہیم پر نفل پڑھنا، واجب الطواف 2 رکعت، اور حتیم میں نماز پڑھنا اس کا بہت ثواب ہے، لیکن کسی کو اذیت دینا حرام ہے۔ اب اذیت دے رہے ہیں اور جو ہے وہ میں نے چوم لیا، ہاں جی۔ اب دیکھ کس انداز سے حضرت فرما رہے جائے۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ حرام نوکری کو فوراً نہیں چھوڑنا چاہیے، کیوں؟ ابھی تو گناہ میں مبتلا ہے نا، اور اب جو ہے وہ نافرمانی میں، کفر کی حالت میں نہ چلا جائے، اس کی فکر رکھنی چاہیے بھائی۔ کون طاہا مولانا اوپر دیکھنا بھی کون صاحب گئے ہیں؟ ہاں 1 منٹ، خادم گئے بس، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر رہتا ہے، دل کو دنیا سے اچاٹ رکھنا، مالداروں کے پاس کم اٹھنا بیٹھنا۔ تجربہ ہے، جو لوگ مالداروں کے پاس بیٹھتے ہیں ہمیشہ ناشکری میں مبتلا رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کا بنگلہ 500 گز کا ہے، میرے پاس صرف 80 گز کا ہے، تو دل میں شیطان شکایت ڈال دیتا ہے کہ اس کو اللہ نے اتنا دیا، مجھے کچھ نہیں دیا۔ ابھی چل کر یہ طیب کو لکھانا ہے، جو حضرت مجدد کا خواتین کے بارے میں ہے نا، اس نے یہ شامل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔
جمعرات کے لیے، تو انہوں نے خواتین کے حضرت مجدد کا میں نے دکھایا تھا ابھی، تو اس کے پر یہ حدیث پاک آ جائے پہلے. سبحان اللہ. اور تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ کپڑے کو پرانا نہ سمجھنا، جب تک پیوند نہ لگا لینا. آپ کے بھانجے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خالہ جان اس نصیحت پر اتنا عمل فرماتی تھیں کہ جب تک اپنے کپڑوں کو بوسیدہ کر کے ان پر پیوند نہ لگا لیتی تھی تب تک نیا کپڑا نہیں بنوانی تھی. جبکہ سخاوت کا یہ حال تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک دن میں 70,000 درہم، ملٹیپلائی کرے آج کے کتنے کروڑوں کھربوں بنتے ہیں آج کل کے، 70,000 درہم ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیے، اور خود اس دن بھی اپنے کپڑوں کا میں پیوند لگا رہی تھی. اچھا، اب آپ اور ہماری بہو بیٹیاں جب یہ سن رہی ہیں اور جب یہ جاری ہوگا تو وہ کہیں گی ٹھیک ہے ہم بھی پیوند لگاتی ہیں. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور پیوند لگا ہوا تھا، پیچ جسے کہتے ہیں پیوند لگا ہوا تھا. تو امی جان صاحبہ پیرانی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت خیریت کہاں؟ اور میں بیان کرنے جا رہا ہوں. کہ یہ پیوند کا یہ سنت ہے نا، یہ تو سنت ہے. تو عرض کیا کہ معافی کے ساتھ جب آپ بیان کریں گے تو آپ کا پیوند لگا ہوا دیکھ کر کسی کو سنت کا خیال نہیں آئے گا، وہ آپ کو یا ہدیہ دیں گے یا کپڑا دیں گے. ہم ہوتے تو چیخ مارتے کہ تم ہم کو نصیحت کرتی ہو، الگ حق بات ہے. بہت دعائیں دیں، فرمایا سب سے اچھا جوڑا میرا لے آؤ، کیونکہ یہ پیوند اب سوال بن جائے گا. اور یہ سوال کے لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ مانگے کے بال میں برکت نہ ڈال. ایک قسم کی بددعا ہی ہوئی نا. اب شیخ ہے، بڑے دھڑیلے سے کہتا ہے کہ میں پیسہ نہیں لیتا، واقعی سب کچھ، لیکن جو دوست مالدار ہیں ان کے سامنے کہہ دیتا ہے کہ بس گھر پلاٹ مل گیا ہے، اب بس بیٹا تم مالدار سے بیٹا تم دعا کرنا گھر بننا بھی شروع ہو جائے، تو کچھ نہ کچھ تو دے گا نا وہ. اور بھی بڑے انداز ہوتے ہیں بھیک مانگنے کے کہ لوگوں کے دل میں محبت ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمارے پیسہ برکت بہت زیادہ ہو جائے گی، اور وہ تو لوٹ مار کر رہا ہے. آپ کے پیسے میں تو برکت ہو ہی جائے گی کیونکہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیسے میں تو برکت نہیں ہوگی، اس کے بیان میں برکت نہیں ہوگی. یہ چھوٹی باتیں تھوڑی ہے کوئی ہے. تو یہ بہت زیادہ اس کی فکر کی ضرورت ہے نا. اچھا جی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا آپ نے سنا یہ بوسیدہ کپڑے پہنتی تھی. یہ تو ہماری بہو بیٹیاں جو ایسا وقت جب شوہر نہ ہو تو اس سنت پہ عمل کر لیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سنت پہ عمل کر لیں. اب یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سنت پہ عمل کر کے اور شوہر کے سامنے بوسیدہ لباس اور پیچ لے کر آئیں گی تو سامنے ہمارے جیسے ہیں اور کون ہے سامنے، فوراً لڑائی شروع ہو جائے گی. اسی لیے تو ہم بدنظری کرتے ہیں کہ تم تیار نہیں ہوتی ہو، کپڑے سے پہنتی ہو. ہم حرام کام اس لیے تو کرتے ہیں، حرام کام کی اجازت ہو گئی، نعوذ باللہ. فیصلہ کر لیں ہم خود، اللہ دین کی سمجھ دل میں اتار دیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بار بہت مال آیا، سب تقسیم کر دیا. تو خادمہ نے عرض کیا کہ آج آپ کا روزہ ہے، روزہ افطار کے لیے پیسے کھائیں، آپ نے سبھی کر دیا خیرات. ارے آپ پہلے بتا دیتی، جیسے خود کو پتہ ہی نہیں تھا. ارے آپ پہلے بتا دیتی. آج ہم لوگ زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، صدقات نہیں دیتے، کچھ فکر نہیں اس بات کی. اور یہ بھی ابھی لکھ لیجیے گا کہ وہ قحط وغیرہ کس لیے آتے ہیں، کیونکہ 2-3 علاقوں میں قحط جیسا ہو گیا نا، تو وہ حدیث پاک نکالنی ہے مجھے ابھی چل کر انشاءاللہ تعالی. جناب اچھا جی، اب بتاؤ کس کا درجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بلند ہے کہ جو پیوند لگانے میں بے عزتی محسوس کرتا ہے. اگر آج ہم طے کر لیں کہ چاہے دم نکل جائے، چاہے فاقے ہو جائیں، چاہے کپڑوں پر پیوند لگے، لیکن ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے تو ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. آج ہمیں معمولی حکموں پر عمل کرنے میں مشکلیں نظر آتی ہیں اور اپنی جانوں کو ذرا بھی اللہ کی راہ میں تکلیف نہیں دینا چاہتے. اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کلیجے میں تیر لگ رہا ہے مگر ہائے نہیں کہتے، کہہ رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. آج بھی مدینہ منورہ میں احد کے دامن میں 70 شہیدوں کا لہو گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے پیارے ہیں کہ ان پر جان دینا آسان ہے اور جان ان کے سامنے بے قیمت ہے. وہ خون کے قطرے بڑے قیمتی ہیں جو خدا کے راہ میں گریں، ایسے ہی وہ آنسو بڑے قیمتی ہیں جو اللہ کے لیے گریں، اور پسینے کے قطرے بڑے قیمتی ہیں جو خدا کی راہ میں گریں. اللہ کی قیمت سمجھ لو. اگر اللہ کو پانا ہے تو قربانیاں اور کچھ ایثار کرنا پڑے گا. قربانیاں بکرے کی نہیں،
وہ تو ہے ہی جس کے اوپر فرض ہو گیا. یہ تو ہر ایک پہ فرض ہے یہ قربانی. کون سی قربانی؟ کہ اپنے حرام خواہشات کی قربانی اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر. اس درجے موبائل کا فتنہ بڑھ گیا ہے، اس درجے زنا، گھر سے بھاگنا، بدفعلی، کورٹ میرج، طلاقیں، بیوی کو اذیت دینا کیونکہ وہ پسند نہیں آ رہی ہے وہ. رات دن تو آنکھوں میں زانیاں اوڑھتے ہیں، دماغ میں بے حیا اوڑھتے ہیں، تو بیوی کیسے اچھی لگے گی؟ یا تو اس کو ایک بیوٹی پارلر گھر میں بنا کر کسی بیوٹی پارلر والی کو بلا لو جو ہر وقت بیوٹی پارلر کرتی رہے، اور 6 جوڑے روز دیتے رہو تاکہ وہ بدلتی رہے، بس آپ کے پاس ہی آتی رہے اور کوئی کام ہی نہ ہو. ناشکری کا مرض، اس سے اور تباہی آ جاتی ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ اللہ کی قیمت سمجھ لو، اگر اللہ کو پانا ہے تو قربانی اور کچھ ایثار کرنا پڑے گا. کیا دنیا جیسی حقیر شے بے مشقت مل جاتی ہے؟ یہ نوکری کرنا، کاروبار کرنا، ٹھیلے لگانا، اب حلال پیسے جمع کر کے 80 گز کا پلاٹ لینا، پھر اس کو بنانا کہ بھئی یہ میں نے خود اپنے سامنے ایک گھر بنتے دیکھا ہے، اب تک اس پر رنگ نہیں ہے. اور 2 یا 3 بھائی، ہر وقت میں نے ان کو مزدوری کرتے دیکھا ہے. کبھی کوئی چھٹی کر رہا ہے کاروبار سے، کبھی کوئی کر رہا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے پلستر کا والوں کا ساتھ دینا اور پانی اس پر لگانا، مطلب ہر کام میں خود بلاک اٹھانا. آج اس کو جو رہنے میں مزہ ہے، باہر رنگ نہیں ہے، اس کو جو رہنے میں مزہ ہے وہ حرام کے بادشاہوں کو جو ہے وہ محل میں مزہ نہیں ہے جو ان کو مزہ ہے. اور آپ 50 موٹر سائیکل ملتی ہے ابھی مارکیٹ میں؟ ملتی ہے؟ کہاں ملتی ہے ابھی؟ ان کے پاس 50 موٹر سائیکل پتہ نہیں کہاں کی ہے. جگہ بتا دوں جی؟ مسجد اشرف کے سامنے. بھائی آپ لوگ تو ہے نا، جانتے ہیں نا، مسجد اشرف کے سامنے جو گھر ہے اس میں رنگ ہے نہیں ہے، اور جس طرح بنا ہے مجھے پتا ہے. تو کتنے مشقت کے بعد یہ گھر بنا، تو جنت پھوکٹ میں مل جائے گی. اور خالق جنت، سبحان اللہ، خالق جنت گناہ نہ کرو مجھے پالوں. مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف دل میں خالق جنت لیے ہوئے. کیا بات ہے بھائی. ہر وقت حرام کی پڑی رہتی ہے، اسی لیے بہن بھائیوں کو اور ماں کو حصہ نہیں دیتا، وراثت نہیں دیتا، اور بوڑھی ماں پر خرچہ نہیں کرتا، وراثت کا پیسہ دبایا ہوا ہے. بھائی کا انتقال ہو گیا یا بہن کا، یتیم کا مال کھا رہا ہے. حرام کی چاش لگ گئی نا. یتیموں کا مال سوچو ذرا. ہم میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ یتیموں کے احکامات قرآن پاک میں، حدیث پاک میں کیا کیا ہے، اور ہمارا عمل کتنا ہے؟ فیصلہ تو میرا آپ کے اختیار میں ہے نا، ہم دوسروں کو کیوں کچھ کہیں بھائی. اور پھر ظالموں کے گھر پہ بیٹھے بریانی ظلم کی کھا رہے ہیں، اس لیے ایسی کبھی کھائی نہیں، لیکن جیسی کھائی نکلی تو بدبو والی نا. اس کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں ہم لوگ. سوئم کے کھانے میں بھی بیٹھے رہیں گے، مہندی مایوں سہرا مندی یہ کھانے میں بھی بیٹھے رہیں گے، ولیمے میں اللہ کی اتنی بڑی نافرمانیاں ہوتی ہیں اس میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے. لوگ کہیں گے یار یہ صحیح ہے بیان کرنے والا بڈھا، یہ جب اس جگہ بیٹھا ہے نا اس کا مطلب یہ صحیح ہے، باقی سب غلط کہہ رہے ہیں. جو قرآن پاک حدیث پاک سے سمجھا رہے ہیں ان کو بھی شاید سمجھ نہیں ہے. یہ بڈھا بیان کرنے والا زیادہ صحیح ہے، ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، لیکن اللہ کا خیال نہیں رکھتا، اللہ کا خیال نہیں کرتا. اب لوگ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی تو آخر ہے. کتنے نوجوان پٹے ہیں، ابھی بھی پٹ رہے ہیں 2-3 نوجوان، اس لیے کہ بھائی تم کیوں تصویر نہیں کھنچواتے، وہ جو کھنچوا رہا ہے وہ تو بھائی آپ اس سے پوچھو نا کہ آرام کام کیوں کرتا ہے. سب سے زیادہ عذاب تو تصویر بنانے والے کو ہوگا. اسی طرح ہم گئے شادی میں، تم نہیں گئے، پٹائی، ولیمے کے بعد پٹائی. وہ داڑھی والے بیٹھے ہوئے تھے، جب کیمرہ آتا تو ایسے کر لیتے تھے، تو کیا ہو گیا؟ اگر خدا نہ خواستہ روڈ پر فائرنگ، شیلنگ اور پتھراؤ ہو رہا ہو، ہم جائیں گے وہاں؟ جائیں گے؟ اولاد کو بھیجیں گے؟ تو اللہ کی نافرمانی کی جگہ کیا ہے؟ وہ تو اس سے بھی خطرناک ہے. اسی وقت اگر موت آ گئی تو جلاؤ، گھراؤ، پتھروں میں پھنس گئے، ایک پتھر یہاں لگا، رگ پھٹ گئی، انتقال ہو گیا، شہید کا ثواب 1 درجے کا ملے گا، گناہ چڑھیں گے اس کے. لیکن اگر شادی کی جگہ گناہ جہاں ہوتے ہیں وہاں اگر موت آ گئی تو حدیث پاک میں جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. فرمایا دنیا کمانے کے لیے بھی پسینہ گرانا پڑتا ہے، تب دنیا ملتی ہے. دودھ والوں کو دیکھو کہ رات کو 12 بجے اٹھ جاتے ہیں، ہمیں تہجد پڑھنا مشکل، ان کو 12 بجے دودھ کے لیے اٹھنا کیوں آسان ہو گیا. سبزی منڈی میں جا کر دیکھو تہجد کے وقت ایسا لگتا ہے صبح ہو گئی ہے.
اس لیے کہ پیسوں پر یقین ہے اور آخرت پر یقین نہیں. اگر یقین پیدا ہو جائے تو آخرت کے اعمال، نیکی، تقوی، تہجد، نماز، روزہ، گناہوں سے بچنا، نفس سے جہاد کرنا یعنی نفسی حرام خواہشات پوری نہ کرنا، یہ سب آسان ہو جائے گا. اللہ اپنی رحمت سے عافیت کا معاملہ فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی چل کے فوراً کرنا ہے. پتہ نہیں سلام کیا نہیں کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.